دوستو السلام علیکم۔ بھارت کے ایک بیوروکریٹ ہیں شکتی سنہا، جو کہ وزیر اعظم واجپئی کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی رہے ہیں کافی عرصہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے واجپئی دی ایئرز دیٹ چینجڈ انڈیا، اور اس میں اپنی کتاب میں انہوں نے ایک انکشاف یہ بھی کیا ہے کہ جب کارگل کا واقعہ ہوا، اور اس دوران جب کارگل کا واقعہ ہو رہا تھا تو اس دوران واجپئی صاحب نے نواز شریف صاحب سے ٹیلی فون پہ کوئی 5 دفعے بات کی، اور پھر جو مشرا صاحب تھے اس زمانے میں جو بیک چینل پہ ڈپلومیسی کر رہے تھے، ان کی بھی وزیر اعظم سے، ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے اسلام آباد میں ایک ملاقات ہوئی، اور جب ملاقات میں کچھ خاص باتیں ہونے لگی تو وزیر اعظم نواز شریف نے مشرا صاحب سے کہا کہ جی ذرا باہر چل کے بات کرتے ہیں، لان میں ٹہلتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جو ان کا اپنا آفس تھا وہاں سارا بگڈ تھا۔ تو تاثر یہ دینے کی کوشش کی نواز شریف صاحب نے کہ جو ISI ہے اور جو آرمی ہے بنیادی طور پہ کارگل ان کا کیا ہوا ہے، اور وزیر اعظم نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کے ساتھ۔ ہم جانتے ہیں کہ فروری 1999 میں واجپئی آئے تھے، واجپئی صاحب لاہور بھی آئے تھے، اور پھر لاہور ڈکلیریشن بھی ہوا تھا، اور بہت اس میں اچھی باتیں ڈسکس بھی ہوئی تھیں، اور ایک بڑا اچھا بس کے ذریعے آئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو واجپئی صاحب، دوستی بس، اور بڑا استقبال کیا گیا تھا لاہور میں۔ اور اس کے بعد پھر کارگل کا ہو جانا، واجپئی صاحب کو یہ تاثر ملا کہ دیکھیے میں تو دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں، اور یہ جو پاکستان ہے انہوں نے میرے کمر کے پیچھے چھرا گھوم دیا کارگل کر کے۔ تو نواز شریف صاحب نے جو پوزیشن لی اس کے بعد بھی، اور لیکن اس دوران تو بہرحال ایک ٹینشن تھی، لیکن سامنے نہیں چیزیں آئی تھیں۔ لیکن پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ 4 جولائی کو وزیر اعظم نواز شریف گئے واشنگٹن، حالانکہ 4 جولائی کو انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے US کا، لیکن وہ وہاں گئے 4 جولائی کو، ان کی ملاقات بھی ہوئی پریزیڈنٹ کلنٹن سے اس زمانے میں، اور پھر پاکستان نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہمارے لوگ ہیں کارگل میں ان کو ہم وڈرا کریں گے۔ تو اس میں بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے ہمارے، بھارت کا ہی بہت نقصان ہوا، قطع نظر اس کے ناظرین کہ اس کی کیا وجوہات تھیں، نواز شریف صاحب کو علم تھا نہیں تھا، ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا تھا، اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل پرویز مشرف، انہوں نے کانفیڈنس میں لیا تھا۔ اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا بھی جا چکا ہے، بہت سی کتابیں بھی آئی ہیں، لیکن کوئی بھی جو اپنا پبلک اسٹانس ہے اس سے پیچھے ہٹنے سے تیار نہیں ہے۔ جنرل پرویز مشرف کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے باقاعدہ بریفنگ دی تھی نواز شریف صاحب کو، یہ اقدامات کارگل میں گھسنے سے پہلے، اقدامات کرنے سے پہلے۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ جب آرمی پھنس گئی کارگل میں، کیونکہ سپلائی جو لائن تھی وہ کٹ گئی تھی، اور جو ہمارے لوگ وہاں پہ ایک قسم کے گھر گئے تھے، وہاں پہ پھنس گئے تھے، تو ان کو اب بچانا بہت ضروری تھا۔ تو پھر آرمی نے جب یہ پھنس گئے تو پھر آرمی نے ان کو بتایا، اسٹیبلشمنٹ نے، کہ بھئی اب بڑے معاملات خراب ہو گئے ہیں تو آپ کچھ کیجئے۔ تو پھر انہوں نے واشنگٹن پھر وہ گئے، اور کیونکہ خطرہ یہی تھا کہ یہ کہیں خدا نخواستہ یہ جو کارگل کانفلکٹ ہے یہ ایک باقاعدہ آل آؤٹ وار کی صورت اختیار نہ کر لے، باقاعدہ جنگ نہ ہو جائے۔ تو پھر وہ کیوں واشنگٹن بھی بیچ میں انوالو تھا، تو پھر وہ واشنگٹن گئے، اور پھر یہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہوا۔ اس کے بعد پھر ہم جانتے ہیں کہ ایک ٹینشن رہی دونوں آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان، اور پھر اکتوبر 1999 کو جو ہوا وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، 12 اکتوبر۔ ناظرین، ایک بات تو درست ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ رہا ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے، اور خاص طور پہ کارگل کے واقعے کے بعد، اور فروری واجپئی صاحب کے وزٹ، اور پھر کارگل کے واقعے کے بعد، کہ ہمیں یہ آرمی کام نہیں کرنے دیتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، لیکن ہوتا نہیں ہے، آرمی کچھ نہ کچھ کر دیتی ہے، جس سے جو سارا پروسیس ہے پیس کا، مذاکرات کا، وہ ڈیریل ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب جب آئے تھے، اس وقت میں بھارت میں پاکستان کا ہائی کمشنر تھا، اور جو پہلی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم
نواز شریف کی اپنے کاؤنٹر پارٹ وزیر اعظم مودی کے ساتھ 27 مئی 2014 کو، اس میں بھی جو ہے باتیں جو نواز شریف صاحب کر رہے تھے بنیادی طور پہ یہی تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں جو ہوں ایک قسم کی بڑے مشکلات ہیں میرے لیے، میں ایک اور بار بار وہ میثاق جمہوریت کی بات کر رہے تھے. تو چونکہ میں بھی اس ملاقات میں شامل تھا تو مجھے ذرا عجیب سا لگ رہا تھا کہ بھارت کے وزیر اعظم کے ساتھ ہمیں میثاق جمہوریت کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہمیں جو ہماری انٹرنل پالیٹکس ہے، یہ ساری میں ابھی تفصیلات آپ کو ناظرین نہیں بتا رہا، یہ ساری تفصیلات میری جو آنے والی کتاب ہے ہاسٹیلیٹی میں موجود ہوں گی. لیکن میں آپ کو ایک جو نیریٹو ہے، یہ کوئی ڈان لیگز کے بعد تو بہت زیادہ ہو گیا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب اگر آپ دیکھیں ان کی تقاریر بھی دیکھیے، جو الیکشن کی جو تقاریر تھی، ریلیز وغیرہ، یہی نیریٹو ایک بلڈ کیا تھا انہوں نے کہ ہم تو پیس چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ، یہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا کلچر بھی ایک ہے، کھانا پینا بھی ایک ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس ملاقات میں بھی جو مودی صاحب کے ساتھ ان کی پہلے ہوئی، وہ اسی بنیادی طور پہ، یہ میں آپ کو بتا دوں اس میں کشمیر کا ذکر نہیں تھا، لیکن وہ ڈیٹیلز جو ہیں تفصیلات وہ میری کتاب میں ہیں، لیکن وہاں بھی یہی نیریٹو بلڈ ہونے کی کوشش ہو رہی تھی کہ جی میں تو بھارت سے ہر قیمت پہ تعلقات اچھے کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے اندر اندرونی کوئی پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو نہیں پاتا. اس کے بعد پھر جو ڈان لیگز ہوا، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پٹھان کوٹ کا واقعہ، اور اس سے پہلے اڑی کا، اس میں بھی گو کہ پوزیشن تو نواز شریف صاحب لیتے رہے پبلکلی، لیکن اندرون خانہ جو معاملات تھے وہ میں جانتا ہوں، اور چونکہ وہ کتاب میں میری تفصیلات ہیں کس طرح یہ ایک نیریٹو بلڈ ہوتا رہا پاکستان کے اندر سے بھی، گو کہ بھارت اس کو پک کرتا رہا. اگر یہاں کے آپ میڈیا دیکھیں اس زمانے کے اور آج کل کے بھی، تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو ٹھیک نہیں ہونے دیتی. میں اس نیریٹو سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ میں نے خود 35 سال سفارتکاری میں گزارے ہیں، کچھ تھوڑا بہت میٹنگز بھی اٹینڈ کی ہیں. میں بھی جانتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں، لیکن بھارت کے مسائل ہیں، وہ جموں اور کشمیر پہ بات چیت نہیں کرنا چاہتا، اس پہ کوئی اپنی پوزیشن جو اس کی ہے وہ بہت ہی انفلیکسیبل پوزیشن رکھی ہوئی ہے. تو جب تک جموں اور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کس طرح پاکستان اور بھارت کے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو جو نیریٹو ہے جو ہمارے کچھ سیاستدانوں نے بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے وہ بالکل نامناسب ہے میرے حساب سے. گو کہ کارگل کے واقعے پہ بات ہو سکتی ہے، اور کارگل کا واقعہ کو آپ آئسولیشن میں بھی نہیں دیکھ سکتے. آفٹر آل 1984 میں بھارت نے بھی سیاچن پہ قبضہ کیا شملہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور اگر ہماری فوج نے بھی اگر کوئی گو کہ فوج نے اگر کارگل پہ کچھ تھوڑا بہت کارروائی کرنے کی کوشش کی، اور ان کا شاید پلان یہ تھا کہ وہ اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں، تو اس میں ایک لحاظ سے چونکہ اس وقت ہم نیوکلیئر ٹیسٹ کنڈکٹ کر چکے تھے تو معاملات ذرا ڈیفرنٹ تھے. لیکن بہرحال کارگل اگر پلان کامیاب ہو جاتا تو کیا بات تھی، لیکن بہرحال وہ ہو نہیں سکا جو بھی اس کی وجوہات ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ نیوکلیئر جب انوائرمنٹ ہوتی ہے تو ون ہیز ٹو بی کیئرفل، کیونکہ ایسکلیشن بھی ہو جاتی ہے. اور یہی ہم بھارت کو ابھی تک کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے، یہ جو سرجیکل اسٹرائک کے ڈرامے اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، یا کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن جو ان کا ہے، اس کا وہ بہت ہیزرڈس ہے، بہت رسکی ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اور امید ہے جب میری کتاب آئے گی تو اس کو آپ پڑھیں گے تو مزید تفصیلات آپ کو اس میں ملیں گی. آپ کا بہت شکریہ.